یہ کہانی لاہور کے ایک پرانے محلے کی ہے جہاں ایک نوجوان لڑکی عائشہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ عائشہ خوبصورت، ذہین اور محنتی لڑکی تھی۔ اس کے والدین نے اسے بہت پیار اور اعتماد دیا۔ ایک دن عائشہ اپنے دوستوں کے ساتھ کالج جا رہی تھی جب اس کی ملاقات ایک لڑکے احمد سے ہوئی۔ احمد ایک خوش اخلاق اور محبت کرنے والا لڑکا تھا جو کہ عائشہ کے دل میں پہلی نظر میں بس گیا۔ احمد اور عائشہ کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں اور ان کی دوستی مضبوط ہوتی چلی گئی۔ وہ ایک دوسرے کے خوشیوں اور غموں میں شریک رہنے لگے۔ احمد جو کہ ایک انجینئرنگ کا طالب علم تھا، عائشہ کی مدد کرتا تھا، جبکہ عائشہ جو کہ اردو ادب میں دلچسپی رکھتی تھی احمد کو شعر و شاعری کے بارے میں سکھاتی تھی۔ ایک دن احمد نے ہمت کر کے عائشہ کو اپنے دل کی بات بتا دی۔ عائشہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو۔ کیا تم میری محبت قبول کرو گی؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، احمد، تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس رات جب احمد نے عائشہ سے محبت کا اظہار کیا، کچھ عجیب ہوا۔ عائشہ کے کمرے کی کھڑکی کے باہر ایک سایہ سا دکھائی دیا۔ عائشہ نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی۔ جب وہ واپس بستر پر لیٹنے لگی تو اچانک کھڑکی کے شیشے پر کسی نے دستک دی۔ عائشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کی طرف دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ جس دن احمد نے عائشہ کو پروپوز کیا اس دن کچھ عجیب ہوا۔ جب احمد عائشہ کے سامنے آیا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چہرہ بھیانک ہو گیا۔ عائشہ خوف کے مارے چیخ پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو احمد کا چہرہ پھر سے معمول پر آ چکا تھا مگر عائشہ کے دل میں خوف کا سایہ چھا چکا تھا۔ عائشہ اور احمد کی محبت کی کہانی میں ایک نیا موڑ آ چکا تھا جب عائشہ کے والدین کو اس بات کا علم ہوا۔ عائشہ کے والد جنید صاحب ایک سخت مزاج، روایت پسند شخص تھے۔ انہوں نے عائشہ کو احمد سے ملنے سے منع کر دیا اور اس کے لیے ایک اور رشتہ تلاش کرنے لگے مگر عائشہ کو احمد کے بغیر رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ ایک دن عائشہ کو ایک پرانی کتاب ملی جس میں اس کے والدین کی جوانی کی تصویر تھی اور ان تصویر میں جنید صاحب کے ساتھ ایک اور عورت تھی جس کا نام فرزانہ تھا۔ عائشہ نے اپنی والدہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ فرزانہ جنید صاحب کی پہلی محبت تھی لیکن ان کے خاندان نے ان کی شادی نہیں ہونے دی۔ عائشہ نے اپنے والد سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے بتایا کہ فرزانہ کی موت کے بعد اس کی روح نے قسم کھائی تھی کہ وہ کسی کی بھی محبت کو خوشحال نہیں ہونے دے گی۔ احمد نے جب یہ سنا تو اس نے عائشہ کے والد سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ احمد نے جنید صاحب کو اپنی محبت، سچائی اور اخلاص کا یقین دلایا۔ جنید صاحب، میں عائشہ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور اس کی خوشی کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ جنید صاحب نے احمد کی باتوں کو غور سے سنا اور انہیں عائشہ کی محبت کا یقین آ گیا۔ عائشہ نے اپنے والدین کو منانے کے بعد پیر صاحب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ پیر صاحب نے احمد کو دیکھتے ہی کہا، تم پر کسی بدروح کا سایہ ہے، ہمیں اس کا علاج کرنا ہوگا۔ پیر صاحب نے دعائیں پڑھیں اور احمد پر دم کیا۔ کچھ دیر بعد احمد کا چہرہ نارمل ہو گیا اور چڑیل کا سایہ ختم ہو گیا۔ پیر صاحب نے جنید صاحب کو اکیلے میں بتایا کہ احمد پر جو سایہ تھا وہ دراصل فرزانہ کی روح تھی۔ جنید صاحب، فرزانہ کی روح بدلے کی آگ میں جل رہی ہے۔ وہ آپ کی بیٹی اور احمد کی محبت کو برباد کرنا چاہتی ہے۔ جنید صاحب نے سر جھکا کر کہا، میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جنید صاحب نے عائشہ اور احمد کی محبت کو قبول کر لیا اور ان کی شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ شادی کے دن پورا محلہ خوشیوں سے بھر گیا۔ عائشہ اور احمد کی محبت کی کہانی نے سب کو محبت، دوستی اور تعلقات کی اہمیت کا درس دیا۔ شادی کی تقریب بہت دھوم دھام سے منائی گئی۔ عائشہ کی سہیلیاں اور احمد کے دوست سب خوشی سے جھوم اٹھے۔ عائشہ نے احمد کے کان میں کہا، احمد، میں بہت خوش ہوں کہ ہم نے اپنی محبت کو پا لیا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، عائشہ، یہ سب تمہارے صبر اور محبت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ شادی کے کچھ ماہ بعد جب عائشہ اور احمد کا بیٹا پیدا ہوا، فرزانہ کی روح نے ایک بار پھر حملہ کیا۔ اس بار احمد پر نہیں بلکہ ان کے بچے پر۔ ایک رات جب عائشہ اور احمد اپنے بچے کے ساتھ سو رہے تھے،
بچہ اچانک چیخنے لگا۔ احمد نے بچے کو اٹھایا اور اسے محسوس ہوا کہ بچہ غیر معمولی حرکتیں کر رہا ہے۔ احمد اور عائشہ پیر صاحب کے پاس دوبارہ گئے۔ پیر صاحب نے بچے کو دیکھ کر کہا، یہ فرزانہ کی روح ہے جو اب اس معصوم بچے پر قابض ہو چکی ہے۔ انہوں نے بچے پر دم کیا اور فرزانہ کی روح کو نکالنے کی کوشش کی۔ اس دوران بچہ بے ہوش ہو گیا اور پیر صاحب نے کہا، احمد تمہیں اپنی محبت کی طاقت سے اس بدروح کو شکست دینی ہوگی۔ احمد نے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر کہا، فرزانہ اگر تمہیں بدلہ لینا ہے تو تم مجھ سے لو، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ فرزانہ کی روح نے چیخ ماری اور بچے کے جسم سے نکل کر احمد کی طرف بڑھی، مگر عائشہ نے دعا کرتے ہوئے کہا، ہماری محبت کے سامنے تمہاری نفرت نہیں چل سکتی۔ آخرکار پیر صاحب کی دعاؤں اور احمد اور عائشہ کی محبت کی طاقت سے فرزانہ کی روح کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ عائشہ اور احمد نے اپنے بچے کو پیار سے گلے لگایا۔ ان کی محبت نے ہر مشکل کا سامنا کیا اور جیت حاصل کی۔ ان کی کہانی نے یہ ثابت کیا کہ سچی محبت، دوستی اور تعلقات کبھی ختم نہیں ہوتے، بلکہ وقت کے ساتھ اور مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت اور دوستی زندگی کی سب سے بڑی طاقتیں ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ چلیں تو کوئی بھی مشکل ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ محبت، دوستی اور تعلقات کی اس داستان نے سب کے دلوں میں ایک نیا جوش اور جذبہ بھر دیا اور محبت کی جیت ہوئی۔ Like, comment, and subscribe.